آج ایک ایسی ہولناک حقیقت سامنے آ رہی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے پاک فوج روانہ۔ کیا امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا صدیوں پرانا ناپاک منصوبہ اب حقیقت بننے جا رہا ہے؟ وہ ناپاک خواب جس میں مکہ اور مدینہ کو بھی شامل کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کیا مسلمان اس نئے فتنے کا مقابلہ کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے حالات پر گہری نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے صرف زمین یا وسائل کا لالچ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک صدیوں پرانا اور ناپاک خواب ہے، وہ خواب جسے صہیونی نظریہ گریٹر اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خواب صرف فلسطین کی زمین تک محدود نہیں بلکہ اس کی جڑیں اسلامی دنیا کے قلب تک پھیل چکی ہیں۔ اس کے نقشے میں مدینہ منورہ تک کو شامل کرنے کی ناپاک خواہش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کی ایمانی طاقت کے مرکز پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کے خلاف ہے بلکہ پوری امت کے جذبات اور عقائد سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کوئی عام شہر نہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما کر ایک مکمل اسلامی معاشرہ قائم کیا ہے۔ مدینہ سے مسلمانوں کا رشتہ صرف جغرافیائی یا تاریخی نہیں بلکہ یہ عشق، غیرت اور ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے جب بھی کسی منصوبے یا خواب میں مدینہ کا نام آتا ہے تو دنیا کے ہر کونے میں موجود مسلمان ایک جسم کے مانند ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی نسلیں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن مدینہ منورہ کی حرمت اور اس کے تقدس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا وہ ایمان ہے جس پر کوئی سودے بازی ممکن نہیں۔ صہیونیت کا ناپاک خواب اور اس کی جڑیں۔ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، یہ صہیونی تحریک کی بنیاد ہے جس کا مقصد اسرائیل کی سرحدوں کو وسعت دے کر اسے ایک وسیع سلطنت میں تبدیل کرنا ہے۔ اس نظریے کے تحت گریٹر اسرائیل کا نقشہ نیل سے فرات تک پھیلی ہوئی ایک سلطنت کا خواب دکھاتا ہے جس میں فلسطین کے علاوہ شام، لبنان، اردن، عراق اور سعودی عرب کے کچھ حصوں کو بھی شامل کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جو برسوں سے خفیہ طور پر پروان چڑھ رہا ہے لیکن اب یہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اس خواب کی جڑیں بائبل کی قدیم پیشگوئیوں میں تلاش کی جاتی ہیں جہاں یہودیوں کو وعدہ شدہ سرزمین کا وعدہ دیا گیا تھا۔ صہیونی قیادت نے اس کو ایک سیاسی اور جغرافیائی شکل دی اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا۔ اس کی شروعات 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی جب صہیونی تحریک نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شروع کی۔ اس کے بعد 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ قیام ہی ایک بڑے منصوبے کا پہلا قدم تھا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیوں اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ بھی اسی بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ اس کے بعد بھی اسرائیل کی توسیع پسندی کی پالیسی جاری رہی۔ 1982 میں لبنان پر حملہ، پھر 2006 میں حزب اللہ کے خلاف جنگ اور فلسطین کے علاقوں میں مسلسل غیر قانونی یہودی بستیاں بنانا سب اسی گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل کے لیے کیے جانے والے اقدامات ہیں۔ یہ لوگ صرف زمین نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں اسلام کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ ان کے منصوبے میں سب سے اہم ہدف مدینہ منورہ اور اس کا تقدس ہے۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دل میں ہی ضرب لگا کر ہی ان کی ایمانی طاقت کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا مرکز مدینہ منورہ ہے۔ اس لیے اب ان کا اگلا قدم مدینہ کی طرف بڑھنے کی کوشش ہے۔ اس ناپاک سوچ کا مقصد مسلمانوں کی دینی اور روحانی شخصیت کو ختم کرنا ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونیوں نے یہود و نصارہ کے درمیان اتحاد کے بیج بوئے اور انہیں یقین دلایا کہ یہ صدیوں پرانا خواب اب حقیقت بن سکتا ہے۔ انہوں نے اس خواب کی تکمیل کے لیے مختلف مسلم ممالک میں اندرونی انتشار پیدا کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ آپس میں کمزور ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو نسل در نسل چل رہا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سیاسی، اقتصادی، فوجی اور میڈیا کا استعمال شامل ہے۔ صہیونیوں کے عزائم اور منصوبے دن بدن واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جغرافیائی توسیع نہیں بلکہ نظریاتی اور تہذیبی الغار ہے۔ وہ نہ صرف سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس پورے خطے کو اپنی تہذیب کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا مقصد مسلمانوں کو ان کی تاریخ، ان کے مقدس مقامات اور ان کے ایمان سے دور کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ میڈیا اور تعلیمی نظام کے ذریعے نوجوان نسل کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ہیروز کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ ان کا مقصد مسلم دنیا میں ایک احساس کمتری پیدا کرنا ہے تاکہ مسلمان اپنی شناخت پر فخر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جس کا ہدف صرف سرزمین نہیں بلکہ مسلم ذہن ہے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو مختلف صہیونی رہنماؤں نے پیش کیا ہے اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि यहूदियों की मजहबी किताबों में कुछ ऐसी पेशगोइयां मौजूद हैं जिनका वो गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बुनियाद बनाकर मुसलमानों के मुकद्दसात पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं। वो समझते हैं कि जब तक इस्लाम के ये 2 मुकद्दस शहर मुसलमानों के पास हैं, उस वक्त तक मुसलमानों की ईमानी कुव्वत को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो इन शहरों को अपने कब्जे में लेकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक कब्जा नहीं बल्कि मुसलमानों के दिलों पर हमला है। ये उनके ईमान की जड़ों को काटने की कोशिश है। इस मंसूबे के पीछे माली इमदाद और सियासी पुष्टपनाही अमेरिका की तरफ से की जाती है। अमेरिका ने हमेशा इसराइल को उसके तमाम जारहाना इक़दामात में मुकम्मल हिमायत फराहम की है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका ने हमेशा इसराइल के हक में वोट दिया है और उसकी मजम्मत में पेश की जाने वाली करारदादों को वीटो कर दिया है। इस तरह अमेरिका ने इसराइल को खुली छूट दे दी है कि वो जो चाहे करे और उसके नताइज से खौफज़दा ना हो। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो मशरिक़ वुस्ता में मुसलमानों के दरमियान नफरत और बेचैनी को बढ़ा रही है। उसका मकसद मुस्लिम दुनिया को कमजोर करना और उन्हें आपस में लड़ाना है। सेहूनियों का मकसद सिर्फ मुस्लिम ममालिक को फौजी तौर पर कमजोर करना नहीं बल्कि इक़्तिसादी तौर पर भी उन्हें तबाह करना है। वो मुस्लिम ममालिक में गुर्बत, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देते हैं ताकि वो अपनी तवज्जो दाखिली मसाइल पर मरकूज रखें और बैरूनी ख़तरात से गाफिल हो जाएं। वो उसके लिए मुख्तलिफ NGOs और इदारों का इस्तेमाल करते हैं जो बज़ाहिर फलाही काम करते हैं, लेकिन उनका असल मकसद मुस्लिम ममालिक की ताकत को कमज़ोर करना होता है। इस तरह वो अपनी साजिशों को खुफिया तौर पर आगे बढ़ाते रहते हैं और मुस्लिम ममालिक इनका शिकार होते रहते हैं। सेहूनी तहरीक के रहनुमाओं की एक अहम हिकमत अमली ये रही है कि वो अरबों और अजमियों के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ावा दें और अरब ममालिक को एक दूसरे से दूर रखें। वो जानते हैं कि जब तक मुसलमान मुत्तहिद हैं उस वक्त तक उनके ख्वाब को पूरा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो मुस्लिम ममालिक में फ़िरक़ावारियत, नस्ली और लिसानी इख्तलाफात को फ़रोग़ देते हैं। वो हर मुमकिन तरीके से मुस्लिम दुनिया में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ जंग में मसरूफ़ रहें और अपने असल दुश्मन को भूल जाएं। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो माजी में भी कामयाब रही है और आज भी वो इसे जारी रखे हुए हैं। सेहूनियों का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब, मदीना मुनव्वरा की फजीलत और हिफाजत के कुरानी और नबवी दलाइल। मुसलमानों के लिए मदीना मुनव्वरा की अहमियत सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये वो शहर है जहाँ दीन इस्लाम ने परवान चढ़कर एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार की। इसकी फजीलत और हिफाजत के लिए बेशुमार कुरानी और नबवी दलाइल मौजूद हैं। ये वो शहर है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल गुजारे। ये वो शहर है जिसकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा को तैयबा यानी पाकीज़ा शहर के नाम से पुकारा है। ये वो शहर है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। अहादीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की हुर्मत और फजीलत पर खुसूसी जोर दिया। फितना दज्जाल से हिफाजत। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। इसकी हिफाजत के लिए मदीना के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल का फितना कुर्ब क़यामत का सबसे बड़ा फितना होगा, लेकिन अल्लाह ने मदीने को इससे महफूज रखा है। ये शहर के तक़द्दुस की सबसे बड़ी दलील है। यह हदीस इस बात की वजाहत करती है कि दज्जाल जैसा अजीम फितना भी मदीना के करीब आकर रुक जाएगा और उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। ये एक इलाही तहफ़्फ़ुज़ है जो किसी भी इंसानी ताकत से बढ़कर है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने खुद इस शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। कोई भी दुनियावी ताकत इसके मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकती। मदीना की पाकीज़गी। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मदीना एक भट्टी की तरह है जो अपने नापाक लोगों को बाहर निकाल देता है। यानी ये शहर सिर्फ नेक और पाक लोगों को ही अपने अंदर पनाह देता है। जब भी कोई इस पर फितना आया है तो अल्लाह ने अपने फजलो करम से इसको पाक रखा है। इसकी एक मिसाल वो वाक़या है जब मदीने पर जब एक फितने ने हमला किया तो अल्लाह ने उसको नाकाम कर दिया और मुनाफिकीन को इस शहर से बाहर निकाल दिया। ये एक ऐसी हकीकत है जो तारीख में बार बार दोहराई गई। इस हदीस का एक और मफहूम यह है कि ये शहर मुनाफिकीन और फितना परवर लोगों के लिए मौजू नहीं है। जब भी कोई ऐसी बुरी नीयत के साथ इस शहर में दाखिल होने की कोशिश करता है तो अल्लाह की तरफ से उसका रास्ता रोका जाता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन। ये वो शहर है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जहां इनकी कब्र मुबारक मौजूद है। इस शहर के एक एक जर्रे में हमारे ईमान और मोहब्बत का अक्स है। इसीलिए मदीना मुनव्वरा की तरफ मैली नजर डालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हमला करने के मुतरादिफ है।
یہ وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کی شمع دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں مسلمانوں کو عزت اور طاقت ملی۔ اسی لیے مسلمان اس شہر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اس شہر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس شہر سے محبت کا اظہار کیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ مدینہ کی حرمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حرمت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ جو بھی اس شہر میں فتنہ و فساد برپا کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ یہ حرمت مکہ کی حرمت کی طرح ہے اور اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس شہر میں ہر قسم کے غیر اخلاقی اور برے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ شہر امن و سلامتی کا مرکز ہے اور یہاں ہر کسی کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ شہر طیبہ کی حفاظت کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس شہر کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ نے ان کو مدینے سے دور کر دیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مدینہ کا شہر صرف مومنین کے لیے ہے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ مدینہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے مکہ کی طرح محبوب بنا دے یا اس سے بھی زیادہ۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں مدینہ کی محبت راسخ ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت ہماری ایمان کی نشانی ہے۔ دجال کی حقیقت۔ دجال کے بارے میں احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ دنیا کے تمام علاقوں میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شہروں کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی صہیونی سازش کو ناکام کر دے گی۔ دجال کا فتنہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگا، لیکن مدینہ کے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ تاریخی تناظر میں حفاظت۔ تاریخ میں بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب مدینہ پر حملے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہو گئیں، جیسے کہ یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا اور حرمت مدینہ کو پامال کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا انجام برا ہوا۔ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جو بھی مدینہ کی طرف بری نیت سے دیکھے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ ایک الہی قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے آقا و مولا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 10 سال گزرے۔ یہاں پر اسلام کا نظام، اسلامی حکومت اور اسلامی فوج قائم ہوئی۔ اس شہر کی ایک ایک گلی، ایک ایک دیوار اور ایک ایک ذرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے مبارک ہے۔ اسی لیے یہ شہر مسلمانوں کے لیے صرف ایک شہر نہیں بلکہ ان کا ایمان، ان کا عشق اور ان کی غیرت کا مرکز ہے۔ جو کوئی شہر کی حرمت کو پامال کرنے کا سوچتا ہے وہ دراصل پورے عالم اسلام کی غیرت کو للکارتا ہے۔ فوج کی اہمیت۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کے ایمان پر کوئی آنچ آتی ہے تو ان کی فوج ان کی محافظ بن کر سامنے آتی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی حرمت پر جب بھی کوئی خطرہ آئے گا دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس میں سب سے آگے پاک فوج ہوگی جس نے ہمیشہ امت مسلمہ کے مقدسات کے لیے اپنی جان دی ہے۔ پاکستانی فوج کا تاریخی کردار اور عزم۔ پاکستانی فوج صرف اپنی سرحدوں کی محافظ نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کے مقدسات کے دفاع کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اس کا یہ عزم صرف نعروں تک محدود نہیں بلکہ ماضی کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ۔ اگرچہ پاکستان براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں تھا لیکن پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس نے عرب ممالک کی مدد کی۔ پاکستانی پائلٹ ایم عالم اور سرفراز رفیقی نے اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا اور عرب فضائیہ کے ساتھ مل کر اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی فوج کا دل مکہ اور مدینہ کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ ان بہادروں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عرب ممالک کی مدد کی اور ثابت کر دیا کہ پاکستانی فوج کا دل ہر مسلمان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو صرف ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے کہ اگر حرمین شریفین پر کوئی آنچ آئی تو وہ اس کا دفاع کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑی ہوگی۔ پاکستان کی فوج کا یہ عزم صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ یہ ایک ایمانی اور نظریاتی وابستگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی مکہ و مدینہ پر کسی خطرے کی بات ہوتی ہے تو ہر پاکستانی کا دل دہل جاتا ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے مدینہ منورہ کی حرمت سب سے اوپر ہے۔
पाकिस्तानी फौज ने हमेशा इस्लाम की खातिर अपनी जान दी है। उसका एक और सबूत वो जवान हैं जो कश्मीर में, सियालकोट में और दूसरे महाजों पर शहीद हुए। उनकी शहादतें इस बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तानी फौज के जवानों का ईमान कितना मजबूत है। उनके दिलों में दीन की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी हुई है। पाक फौज की जदीदियत का एक और सबूत उसकी बहरिया और बर्री फौज की सलाहियतें हैं। हमारी बहरिया दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए जदीद तरीन आबदोजें और जंगी जहाज रखती हैं। हमारी बर्री फौज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत फौजों में से एक है। इनकी तरबियत और जज्बा बेमिसाल है। पाक फौज ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे हथियार हैं जो किसी भी दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बना सकते हैं। पाक फौज का एक बड़ा कारनामा यह है कि उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया के कई मुमालिक पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों से खौफजदा हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज का ईमान और जज्बा हर किसी से बढ़कर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जान दे दी और साबित कर दिया कि वो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज का मकसद सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करना है। ये एक ऐसी फौज है जो हर मुसलमान के दिल में बसती है और उसका ये अज़्म सिर्फ फौजी तरबियत की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद ईमान पर है। पाक फौज और मदीना। पाक फौज के जवानों का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल है। वो अपने दिलों में मदीना की मोहब्बत रखते हैं। जब भी मदीना पर कोई खतरा आएगा, पाक फौज के जवान सबसे आगे होंगे और उसका मुकाबला करेंगे। ये एक ऐसी हकीकत है जो पूरी दुनिया को मालूम है। पाक फौज की दिफाई ताकत। पाक फौज के पास एटमी ताकत है जो उसको एक आलमी ताकत बनाती है। एटमी ताकत किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर सकती है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे हथियार हैं जो किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। पाक फौज की एटमी ताकत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी दुश्मन को खौफजदा कर सकती है। पाक फौज और उम्मत मुस्लिमा। पाकिस्तानी फौज उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसका ये अज़्म सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। आलमी साजिश और मुसलमानों का मुश्तरका रद्द अमल। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पता है कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन इसका हिमायती है। इस मंसूबे के पीछे असल ताकत अमेरिका की है, जो मशरिक़ वुस्ता में अपनी पॉलिसियां नाफिज करना चाहता है। इसके साथ इसराइल है जो अपनी सरहदों को वसअत देने का ख्वाब देख रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत है, जिस खित्ते में इसराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। नेतन्याहू और मोदी के इक़दामात देख लें, दोनों के पीछे एक ही हाथ है, अमेरिका का। अमेरिका कभी एक को आगे बढ़ाता है और कभी दूसरे को, ताकि मुसलमान मुमालिक कमजोर हों और ये अपने ख्वाब के करीब पहुंच सकें। अमेरिका का किरदार। अमेरिका ने सहूनी नजरिए की हमेशा से हिमायत की है और अपनी फौजी और इक़्तिसादी इमदाद के जरिए इसराइल को एक ताकतवर रियासत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में मुसलमानों को आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहता है, ताकि इस खित्ते पर उसका कंट्रोल बरकरार रहे। अमेरिका ने मुस्लिम ममालिक में फ़िरक़ावारियत, सियासी इंतशार और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, ताकि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और अपने असल दुश्मन को भूल जाएं। भारत का किरदार। भारत का इसराइल के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ता जा रहा है। भारत की हुकूमत भी मुसलमानों के खिलाफ एक खास एजेंडा रखती है और वो इसराइल को अपना फितरी हलीफ समझती है। दोनों मुल्क मिलकर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे के मफादात को पूरा कर सकें। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है और इसी तरह इसराइल ने फलस्तीन में। दोनों की पॉलिसियां एक जैसी हैं। भारत और इसराइल का गठजोड़। भारत और इसराइल का गठजोड़ कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दोनों ममालिक ने कई दहाइयों से एक दूसरे के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। उनके दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस का गहरा ताउन है। भारत ने इसराइल से कई जदीद तरीन हथियार खरीदे हैं और इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी फौज को मजबूत किया है। अमरीका और उसके अज़ाइम। अमरीका ने हमेशा इसराइल की हिफाजत को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा समझा है। अमरीका इसराइल को सालाना अरबों डॉलर इमदाद देता है और उसके फौजी मंसूबों में मुकम्मल हिमायत फराहम करता है। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में मुसलमानों को आपस में लड़ाकर इस खित्ते में अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता है। अमेरिका ने मुस्लिम ममालिक में फ़िरक़ावारियत और सियासी इंतशार को फ़रोग़ दिया ताकि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और अपने असल दुश्मन को भूल जाएं। मुसलमान ममालिक का रद्द अमल। मुसलमानों ने इस साजिश को समझ लिया है। मुस्लिम ममालिक अब मुत्तहिद हो रहे हैं और वो इस साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कई मुस्लिम ममालिक ने अपनी फौज और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत किया है और वो एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। ईरान की मज़ाहिमत
یمن کے حوثیوں کا مقابلہ اور لبنان کی حزب اللہ کی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان ممالک اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ عالمی سازش کے پیچھے کا مقصد۔ اس عالمی سازش کا مقصد صرف گریٹر اسرائیل کا قیام نہیں، اس کا اصل مقصد مسلم دنیا میں اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی شناخت کو بھول جائیں اور ان کی تہذیب کو اپنا لیں۔ اس کے لیے وہ میڈیا اور تعلیمی نظام کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ، اپنے مقدسات اور اپنے ایمان سے دور ہو جائیں۔ مسلمانوں کا اتحاد۔ آج مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے۔ ان کو اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کے دشمنوں کے منصوبے کامیاب ہوتے رہیں گے، لیکن جب مسلمان متحد ہو جائیں گے تو کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ مسلم ممالک کا عسکری رد عمل اور مزاحمت۔ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ مسلم ممالک اس سازش سے بے خبر ہیں۔ ایران کی حالیہ مزاحمت نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ حملے سہنے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملے اسرائیل اور اس کے حلیفوں کے لیے ایک واضح پیغام تھے کہ اب کوئی بھی مسلمان ملک خاموشی سے ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے بھی ماضی میں اپنی فضائی صلاحیتوں سے اسرائیلی طیاروں کو روک کر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ آج بھی ہمارے پاس JF-17 جیسے طیارے اور جدید ترین ڈرون ہیں جو دشمن کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں نے بھی سمندر میں اسرائیلی اور امریکی جہازوں کو روک کر اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ اور شام میں اسلامی مزاحمتی تنظیمیں بھی اسرائیل کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ ایران کی فوجی طاقت۔ ایران کی فوجی طاقت صرف میزائل اور ڈرون تک محدود نہیں ہے۔ ایران کی فوج میں ایک بڑا حصہ پاسداران انقلاب کا ہے جو ایک نظریاتی فوج ہے۔ ان کا مقصد صرف ایران کی حفاظت نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہے۔ ایران نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے اور کسی بھی دشمن کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یمن کے حوثی۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی اور امریکی جہازوں کو روک کر ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ حوثیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک چھوٹی سی فوج بھی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ حزب اللہ لبنان۔ لبنان میں حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف ایک اہم طاقت ہے۔ حزب اللہ نے 2006 کی جنگ میں اسرائیل کو ناکام کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ کا مقصد صرف لبنان کی حفاظت نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے دشمن متحد ہیں تو انہیں بھی متحد ہو جانا چاہیے۔ جب تک مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے ان کے دشمن ان کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ترکی کا کردار۔ ترکی نے بھی مسلم دنیا میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترکی نے مسلم ممالک میں ایک اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا ہے۔ ترکی کی فوجی طاقت بھی بڑھ رہی ہے اور وہ کسی بھی دشمن کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا کردار۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ امت مسلمہ کی حفاظت کی ہے۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج کا مقصد صرف پاکستان کی حفاظت نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہے۔ قرآن حقیقت اور ہمارے ایمان کی طاقت۔ دجال کا فتنہ قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لیکن اللہ نے مدینہ منورہ کو اس فتنے سے محفوظ رکھا ہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے ہر دروازے پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ اللہ کا اپنا شہر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ جب وہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو اس دن کافروں کو ان کے منصوبے فائدہ نہیں دیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت 19۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کافر منصوبہ بناتے ہیں تو اللہ بھی ان کے منصوبوں کے خلاف منصوبہ بناتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ سورہ انفال آیت 30۔ ان قرآنی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہر انسانی منصوبے سے بالا تر ہے۔ یہ منصوبے چاہے کتنے ہی طاقتور ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ یہ وعدہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ کوئی بھی دنیاوی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ وعدہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جب بھی کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو اللہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ ایمان کی طاقت۔ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ایمان ہے اس وقت تک انہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ایمان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کا پیغام۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔
जब हम अल्लाह पर तवक्कल करेंगे तो कोई भी दुनियावी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मुसलमानों का यकीन। मुसलमानों को ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह उनके साथ है। जब भी कोई मदीना पर हमला करेगा तो अल्लाह उसका मुकाबला करेगा। ये एक ऐसा यकीन है जिससे हम कभी शिकस्त नहीं खा सकते। दीन की हिफाजत। अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले रखी है। कोई भी दुनियावी ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। ये एक ऐसी हकीकत है जो पूरी दुनिया को मालूम है। नतीजा और हमारा फर्ज। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बज़ाहिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हकीकत यह है कि मुसलमानों के दिलों में जो ईमान, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैरत मौजूद है, वो उसे कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देगी। ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा, चाहे वो खैबर की तरफ बढ़ने की कोशिश करें या मदीना पर नजर रखें। मुसलमानों के दिल में वही ईमान और गैरत मौजूद है जो माजी में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को फतह दिलाई गई थी। आज भी अगर कोई मदीना की तरफ बुरी नजर डालेगा तो उम्मत इस्लामिया के सीने वो ढाल बन जाएंगे जो कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान और बाकी इस्लामी दुनिया के दिलों में जो गैरत मौजूद है वो किसी भी ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देगी। ये ख्वाब उनके लिए एक डरावना ख्वाब ही रहेगा और जब वक्त आया तो यही उम्मत उठ खड़ी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।